أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي إليه مصائر الخلق وعواقب الأمر نحمده على عظيم إحسانه ونير برهانه والنوام فضله وامتنانه حمدا يكون لحقه قضاء ولشكره أداء وإلى ثوابه مقربا ولحسن مزيده موجبا والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أمينه وحبيبه وخيرته من خلقه وحافظ سره ومبلغ رسالاته العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى أبي القاسم محمد وآله الأطيبين الأطهرين الأكرمين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما ابن الزهراء بقية الله وآيته الكبرى واللعنة الأبدية على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الكريم في الذكر الحكيم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين بزرگان محترم اور برادران عزیز، معرفت امام کے موضوع پر چودہ سو 40 کے عشرے کی یہ آخری گفتگو ہے۔ اور کل سے آپ اور کل کے بعد سے دیگر علماء اور خطبہ سے استفادہ کریں گے اور ان کے مفید بیانات آپ کے سامنے آئیں گے۔ میں صرف اتنا ہی کہہ سکتا ہوں
کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ بہرحال جو بھی اپنی لا علمی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہو سکا، عرض کیا گیا وہ صفات جو اس آیہ کریمہ میں امام علیہ الصلوۃ والسلام کے بیان کیے گئے ہیں، گزشتہ 11 سال سے ہماری گفتگو انہی صفات پر ہو رہی ہے، اور یقیناً یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ جس کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ موضوع مکمل ہو گیا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ہماری زندگی مکمل ہو گئی، لیکن موضوع مکمل ہو جائے یہ ناممکن ہے، چونکہ موضوع ایسی ذوات قدسیہ سے مربوط ہے کہ جن کی انتہا نہیں ہے، جو اپنے اندر لامحدود شخصیات ہیں، لہذا لامحدود شخصیتوں کے لیے محدود گفتگو کرنا کیسے مکمل کر سکتا ہے موضوع کو؟ جتنا سوچتے چلے جائیں گے، جتنا مطالعہ کرتے چلے جائیں گے، جتنا پڑھتے چلے جائیں گے، اتنا نئے باب کھلتے چلے جاتے ہیں، چونکہ امام کہتے ہی اسے ہیں جو ایک شخص سے ناتمام ہو، کہ جس کی انتہا کا ہمیں پتہ نہ ہو، جس کے بارے میں ہم یہ نہ کہہ سکیں کہ یہاں تک ہے اور اس کے بعد بس نہیں۔ کسی بھی اعتبار سے اگر آپ سوچنا شروع کریں گے تو امام کی شخصیت وہ ہوتی ہے کہ جس کی انتہا کا پتہ نہیں لگایا جا سکتا، امام کی حد کا پتہ نہیں لگایا جا سکتا، اور یہ سنگین گفتگو ہے، اتنی آسان گفتگو نہیں ہے، کیونکہ ہم نے اب تک یہی سنا تھا کہ کائنات میں ایک ہی ذات ہے جو لامحدود ہے، وہ ذات باری تعالی ہے، اور میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ ائمہ طاہرین یہ 14 ذوات قدسیہ وہ ہیں جو لامحدود ہیں، تو یہ کیسے انسان اس کو قبول کرے، کیسے سمجھے کیا ہوا؟ آیا یہ خدا ہے؟ ہرگز نہیں، یہ محدود ہے، ہرگز نہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر۔ چونکہ اگر اس بات پر غور کیا جائے تو پہلے مرحلے میں جب گفتگو ہوئی تو وہی بات ہم سامنے آ گئی، ہم نے کہا کہ پروردگار عالم کے صفات کا مظہر ہیں یہ حضرات، اور میں ابتدا کے اشرے میں نے اس بات کو آپ کے سامنے پیش کیا کہ پروردگار عالم کی ذات کی معرفت ناممکن ہے، وہ ایک ایسی جگہ ہے کہ جسے منطقہ ممنوعہ کہا جاتا ہے، جہاں داخلہ ممکن ہی نہیں ہے۔ پیغمبر نے فرمایا کہ تفکروا فی کل شیء ولا تفکروا فی ذات اللہ، ہر چیز کے بارے میں فکر کرو مگر ذات خدا کے بارے میں فکر نہ کرنا، فتہلکوا، ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ وہ ایک ایسا مقام ہے، اور پروردگار عالم نے ہمیں پیدا کیا ہے اپنی معرفت کے لیے۔ امام حسین سلام اللہ علیہ کی میں نے آپ حدیث پڑھی کہ ما خلق العباد الا لیعرفوا، پروردگار عالم نے نہیں پیدا کیا مگر اس لیے کہ بندے اسے پہچانے، اور پیغمبر فرما رہے ہیں کہ لا تفکروا فی ذات اللہ، اللہ کی ذات کے بارے میں فکر بھی نہ کرنا، تو پہچانے کیسے پھر؟
ہم پیدا کیے گئے اس کو پہچاننے کے لیے سرکار کہہ رہے ہیں خبردار ذات الہی کے بارے میں فکر بھی نہ کرنا. پھر کیسے پہچانے؟ کا صفات کے ذریعے سے پہچانو. پروردگار کی صفتوں کو دیکھو. اس کی تفصیل میں عرض کر چکا ہوں لیکن مرحلے تک پہنچنے کی گزارش کر رہا ہوں. پروردگار کی صفات کو دیکھو. خدا کے صفات ہم اور آپ جیسے نہیں ہیں. اس پر غور کیجئے گا. خدا کی صفتیں جو پائی جاتی ہیں پروردگار میں وہ ہماری اور آپ جیسی نہیں ہیں. کیا مطلب ہماری اور آپ جیسی نہیں ہیں؟ ہم ایک زمانے میں تھے اور کوئی صفت ہمارے ساتھ نہیں تھی. ایسا ہے یا نہیں ہے کہ ہم جس زمانے میں دنیا میں آئے ایک بھی صفت ہمارے ساتھ لگی ہوئی نہیں ہے. نہ عالم ہیں، نہ شجاع ہیں، نہ سخی ہیں، نہ کریم ہیں. کوئی بھی صفت ہمارے ساتھ نہیں ہے. بالکل خالی، تمام صفات سے خالی. قرآن مجید نے ہمارے جاہل ہونے کا قصیدہ پڑھا اور ہمیں سند دی قرآن مجید نے کہ تم جاہل ہو. کیسے؟ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. پروردگار عالم تمہیں اب ماؤں کے شکم سے اس طریقے سے کائنات میں لایا کہ تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے. یہ ہماری سند ہے پروردگار کی طرف سے. پھر اس کے بعد ذرا سا پڑھ لکھ لیے تو عالم کہلانے لگے. صفت علم ہمارے ساتھ جڑ گئی. چند پیسے جیب سے نکال کے کسی کو دے دیے تو سخی کہلانے لگے. صفت سخاوت ہمارے ساتھ وابستہ ہو گئی. کسی انسان کو معاف کر دیا تو مہربان کہلانے لگے. اسی طرح سے بڑھتے چلے جائیے. یعنی صفات بعد میں ہم پر عارض ہو رہی ہیں. فلسفے کی زبان میں یہ سارے صفات ہمارے روح پر عارض ہو رہے ہیں. یعنی ہماری ذات الگ ہے، صفات الگ ہے. لیکن خدا تو ایسا نہیں ہے. خدا جب سے ہے عالم ہے، خدا جب سے ہے کریم ہے، خدا جب سے ہے عادل ہے. اب کیسے پہچانے اس کے صفات سے؟ مولا کائنات نے فرمایا کہ اس کے صفات اس کی ذات سے جدا نہیں. جو اس کے صفات ہیں وہی اس کی ذات ہے. بلکہ ایک لفظ اور اضافہ کرتا ہے علم کلام کہ صفات پروردگار عین ذات پروردگار ہے. پہچانا آپ نے؟ صفات پروردگار عین ذات پروردگار ہیں. اور بالکل ایسا ہی ہے. اور جب ایسا ہے تو اب صفات سے کیسے پہچانے؟ ذات سے پہچاننا تو ناممکن اور صفات عین ذات. اب صفات سے کیسے پہچانے؟ اور پیدا ہوئے پہچاننے کے لیے. دیکھ نا یہ جو پیراڈوکس کیسے حل کریں اس کو. پیدا ہوئے پہچاننے کے لیے ذات کا جانا ممکن نہیں، صفات ذات سے الگ نہیں. اب کیا کریں؟ وہی بات گھوم کے آئے گی جو میں نے پہلے تقریر میں سال گزارش کی آپ کے سامنے کہ صفات سے نہیں پہچان سکتے مستقیماً، کیونکہ صفات الگ نہیں ہے ذات سے. کا پھر کا صفات کے ظاہر ہونے کے لیے پروردگار عالم نے کچھ مظاہر بنائے ہیں اور اب ہمارے لیے ضروری ہے کہ ان مظاہر سے خدا کو پہچانے. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. اب ہمارے لیے ضروری ہے کہ ان مظاہر سے خدا کو پہچانے. مظاہر یعنی جہاں سے صفت الہی کا ظہور ہو. یہاں تک بات واضح ہو گئی. اب اس میں کیا کیا چیزیں ہیں اور کیا نہیں ہیں اور کیسے ہیں وہ میں پڑھ چکا ہوں. مظاہر سے پہچانے کو مظاہر سے پہچانے. اسی لیے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ معرفت اہل کل زمان امامہم. ہر زمانے کے لوگوں کا اپنے امام کو پہچاننا خدا کو پہچاننا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تم خدا کو ذات سے پہچان نہیں سکتے. ایک صفات سے پہچانو، صفات ذات سے الگ نہیں. دو مجبور ہو کے مظہر سے پہچانو، یعنی اس کے اوپر جا ہی نہیں سکتے ہو، امکان نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ جا سکتے ہیں اور راستے ہیں لیکن یہ بہتر راستہ جی نہیں.
کائنات میں کوئی اور راستہ ہے ہی نہیں اس کے علاوہ. چونکہ جتنے بھی ہیں کائنات میں، جتنے کے سارے ہیں، کوئی ذات سے خدا کو نہیں پہچان سکتا. کوئی بھی ملک ہو، نبی ہو، کوئی بھی ہو، ذات باری تعالیٰ سے خدا کو نہیں پہچان سکتا. صفات سے پہچانے گا، صفات ذات سے الگ نہیں. اور جب صفات ذات سے الگ نہیں تو کیسے پہچانے؟ پھر کہ مجبور ہے کہ مظہر سے پہچانے، جہاں سے صفت ظاہر ہو رہی ہے. اور جب جہاں سے صفت ظاہر ہو رہی ہے اس سے پہچانے. وہ کون؟ کہ وہ یہ 14 نور مقدس. توجہ کیجئے، جس سے پروردگار عالم کو پہچانا جائے. یعنی اگر وہ محمود ہے تو اس نے اپنی اس صفت کے ظہور کے لیے کسی محمد کو بنایا. اس نے اپنے صفت کے ظہور کے لیے کسی محمد کو بنایا کہ اس سے پہچانو ہماری محمودیت. اگر وہ اعلیٰ تھا تو اس نے اپنے صفت علو کے لیے کسی عالی کو بنایا. کہ یہ میری صفت علو کا مظہر ہے، یہ میرے صفت حمد کا مظہر ہے. اگر وہ فاطر السماوات والارض ہے، اگر زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا ہے، خلق کرنے والا ہے، اس نے اس صفت کے ظہور کے لیے فاطمہ کو بنایا تاکہ تم سمجھو کہ ہماری صفت ظاہر کہاں سے ہو رہی ہے. ان باتوں کو تفصیل سے میں عرض کر چکا ہوں، صرف ایک نقطے تک لانا چاہ رہا تھا آج کہ جہاں سے بات آگے بڑھ جائے. اب بات یہ ہے کہ میرے عزیزوں، جب سارے صفات کا ظہور ان حضرات سے، تو لامحالہ یہ بات ضروری ہے کہ کائنات میں سب سے پہلے یہ ہو، اور لامحالہ یہ بھی ضروری ہے کہ کائنات میں سب سے آخر یہ ہو. بھئی تبھی تو مولا کائنات کہہ رہے ہیں انا الاول والآخر، میں ہی اول ہوں، میں ہی آخر ہوں. ایک صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد. انا الاول، میں پہلا ہوں. انا الاخر، میں آخر ہوں. معنی کیا ہے اس کے؟ کہ خدا اول ہے، بالکل خدا اول ہے، خدا آخر ہے، بالکل درست. لیکن وہ خالقیت میں اول، یہ مظہریت میں اول، وہ رحمانیت میں اول، یہ مظہر رحمانیت میں اول، وہ رزاقیت میں اول، یہ مظہر رزاقیت میں اول. توجہ کیجئے، جب بات عرض کر رہا ہوں، اگر اس کے علم کا ظہور ہوگا تو انہی کے ذریعے سے ہوگا، اگر اس کی رزاقیت کا ظہور ہوگا تو انہی کے ذریعے سے ہوگا، اگر اس کی خالقیت کا ظہور ہوگا تو انہی کے ذریعے سے ہوگا. یہ پوری کائنات جو ہمارے سامنے نظر آ رہی ہے، یہ سارا کا سارا جو ظہور کائنات میں نظر آئے گا وہ انہی 14 ہستیوں کی وجہ سے نظر آئے گا. ایک صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد. اول ما خلق اللہ نوری، پروردگار عالم نے سب سے پہلے میرا نور خلق کیا. کون کہہ رہا؟ پیغمبر. کلہم من نور واحد، امام ہادی، کہ یہ سارے کے سارے ایک نور ہیں. اس کو بھی عرض کیا جا چکا ہے تفصیل سے. یہ سارے کے سارے ایک نور ہیں. اسی لیے فرما رہے ہیں اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، وکلنا محمد. ہم سارے کے سارے ایک جیسے ہیں. اب یہ جملہ اگر نہیں معلوم، سے تفصیل چاہیے اس کے لیے، لیکن جلدی سے عرض کر رہا ہوں آپ کی سماعت بھروسہ کرتے ہوئے کہ ہم سارے کے سارے ایک جیسے ہیں. لیکن چونکہ، توجہ کیجئے گا، چونکہ انسان کی زندگی میں جو نشیب و فراز آنے والے تھے، ان نشیب و فراز میں جو سوالات پیدا ہونے والے تھے، ان سوالات کے جوابات کے لیے
ہم کو ہر زمانے میں اس زمانے کے تقاضے کے اعتبار سے رکھا گیا. کاش میری بات پہنچ جائے میرے عزیزو. ایک ذرا سی گفتگو دقیق ہے, یہ تفصیل چاہیے اس کے لیے تاکہ بچے محسوس کر پائیں. اگر بچے نہ سمجھ پائیں گے بڑوں سے پوچھ لیں گے بعد میں کہ ہر زمانے میں تقاضائے زمانی جدا نہیں. میں ایک قدم اور پیچھے جاؤں. پروردگار عالم نے قرآن مجید میں کہا, میں نے اسی اشرے میں کہا کہ وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ, پیغمبر کی سیرت تمہارے لیے نمونہ عمل ہے. کس کے لیے نمونہ عمل ہے؟ جس نے پیغمبر کو دیکھا یا جو قیامت تک آنے والے ہیں؟ جو قیامت تک آنے والے ہیں ان کے لیے پیغمبر کی سیرت نمونہ. پیغمبر دنیا سے کب گئے؟ سن 11 ہجری. سن 11 ہجری میں زمانے کے تقاضے اور سن 1440 میں زمانے کے تقاضے ایک جیسے ہیں یا تھوڑا بہت فرق ہے؟ ایسا ہی ہے؟ جی نہیں. 100 سال پہلے 50 سال پہلے سے آج کا زمانہ مقایسہ نہیں کیا جا سکتا. آپ کسی بچے سے کہیے کہ آؤ میں تم کو ایک پروفیسر کے پاس لے چلوں کہ جو تم نے ٹیلی فون دیکھا تھا نا جس پہ ایسے ایسے گھما کر کے ڈائل کرتے تھے, بہترین اس کی تھیوری پڑھاتا ہے وہ. چلیے آپ بھی کہاں گرمی میں پریشان کرنا. کیوں؟ بہترین پروفیسر ہے. کہ اس ٹیلی فون کو آج ہم کیا کریں گے لے کر کے؟ آج زمانے میں موبائل نہ جانے کہاں سے کہاں پہنچ گیا. وہ چاہے جتنا بہترین پڑھانے والا ہو, اپنے وقت کا علامہ دہر صحیح آج ناکام ہے اس کی تھیوری. آج اس کی تھیوری پر عمل نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اس کے علم میں نقص آیا کہ نہیں آیا الگ موضوع ہے. دنیا آگے بڑھ گئی. بھئی آپ یہی تو کہیں گے یقیناً بڑا احترام قابل احترام تھا وہ پروفیسر, یقیناً بہت پڑھا لکھا تھا وہ پروفیسر, یہ ساری باتیں سر آنکھوں پر, لیکن زمانہ بہت آگے نکل گیا. آج اس کی تھیوری ہم کیا کہنے پڑھ کر کے؟ آج اس ٹیلی فون کا زمانہ نہیں رہ گیا. آج اس سے لیٹسٹ ماڈل ٹیلی فون آنے لگے. ٹیلی فون ہی تقریباً لینڈ لائن ختم ہو رہا ہے. موبائل کا زمانہ آ گیا. نہ جانے کہاں سے کہاں دنیا پہنچ گئی. ہم کیا کہہ رہے ہیں اسے پڑھ کر کے؟ اپنے زمانے میں رہا ہوگا پڑھا لکھا, آج بیکار ہے. میرے عزیزوں 100 سال پہلے کے لیے یہ نظر فرماتے ہیں اور دنیا سے کہہ رہے ہیں پیغمبر کی سیرت پر عمل کرو. ایک صلوات پڑھے محمد اور آلہ. صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں آپ سے؟ اگر ایک انسان جو مسلم نہیں ہے مجھ سے پوچھ بیٹھے کیا جواب دیں گے؟ کہ آپ جو کہہ رہے ہیں سب بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. پیغمبر بہت زیادہ پڑھے لکھے, پیغمبر بہت زیادہ علم رکھنے والے, ساری باتیں صحیح ہیں, لیکن سن 11 تک نا. اور کہاں سن 11 کہاں 1440, 130 سال کا فرق ہے. 1430 سال کا فرق آ رہا ہے اور آپ کہہ رہے پیغمبر سے نمونے عمل ہے. اور قرآن کہہ رہا, میں تو نہیں کہہ رہا. کہاں کس کے لیے کہا؟ ہر انسان کے لیے. عجب. پیغمبر نے زندگی کتنی گزاری؟ پیغمبر نے زندگی کتنی گزاری؟ کیا مجال کی نظر علماء ایک ہو جائے جتنے یہاں بیٹھے؟ 23 سال. 13 سال مکے کی زندگی بولتی ہوئی, اس میں بھی 3 سال شیب ابی طالب. 10 سالہ مدنی زندگی کہ جو عروج کا زمانہ ہے سیرت پیغمبر کے. 10 سال یہ بہت ملا, یہ 13 سال وہ 23 سال. خوب. اس 23 سال کے لیے قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ, پیغمبر کی سیرت تمہارے لیے بہترین نمونہ. کس چیز میں؟ کہ ہر چیز میں. اور اس کے بعد بھی دعویٰ یہ ہے جو اشرے میں نے کہا کہ دعویٰ یہ ہے کہ یہ تمہیں وہ پڑھائیں گے جو تم سیکھ ہی نہیں سکتے. دیکھ رہے ہیں آپ؟ اب 23 سال پیغمبر نے کیا پڑھا دیا آخر کہ جو قیامت تک کے سوالوں کا جواب دے گا. اور اگر قیامت تک کے سوالوں کا جواب نہ دے سکے تو قرآن کا دعویٰ بیکار.
اگر آج کوئی ایسا سوال کیا جائے جس کا جواب پیغمبر نہ دے سکے نعوذ باللہ تو قرآن کا دعویٰ بیکار. اور جب قرآن کا دعویٰ ہٹ جائے گا پورا اسلام کنارے آ جائے گا. یہ ہے کہ نہیں ہے؟ کہاں وہ ہے تو اسی طرح سے کچھ. لیکن پھر جی پیغمبر کی 23 سالہ زندگی کو بیان کرنے والے لوگ آئے کہ جنہوں نے اپنی سیرت سے پیغمبر کی زندگی کو بیان کیا. وہ زمانہ کتنا گزرا جس میں سیرت پیغمبر کو بیان کیا گیا؟ وہ کتنا ہے پیریڈ جی؟ کتنا؟ 250 سال. 250 سال. کب سے کب تک؟ سن 11 سے لے کر کے 260 ہجری. 260 میں کس کی شہادت ہے؟ 11ویں امام 8 ربیع الاول 260 ہجری. 250 سال کا زمانہ گزرا جس میں سیرت پیغمبر کو بیان کیا گیا. توجہ کیجیے گا، یہ 23 سالہ اجمالی زندگی کو تفصیل دی گئی. کسی نے اپنی طرف سے کچھ نہیں کہا، ہر ایک یہی کہتا رہا قال رسول اللہ، قال رسول اللہ، رسول خدا نے یہ فرمایا، رسول خدا نے یہ فرمایا. اور ایک بھی کوئی چیلنج نہ کر سکا کہ یہ فرمایا کہ نہیں فرمایا. ایک بھی کوئی زمانے میں چیلنج نہ کر سکا. پیغمبر کی امام صادق نے دیکھا نہیں ہے، پیغمبر کی امام باقر نے دیکھا نہیں ہے، لیکن کہتے قال رسول اللہ، سارے قبول کرتے. کیوں؟ جانتے ہیں کہ یہ وہ گھرانہ ہے کہ جس نے اس طریقے سے ایک دوسرے سے علم لیا ہے جیسے طائر اپنے بچے کو بھراتا ہے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد. اب اس 250 سال میں پیغمبر کی سیرت کو بیان کیا، یعنی کیا؟ توجہ کیجئے، قیامت تک کے لیے جتنے سوالات پیدا ہونے والے تھے ان سارے سوالات کے جواب ان 250 سال میں دے دیے گئے. پیغمبر کی جو اجمالی زندگی تھی اس کو اس 250 سال میں تفصیل دی. اب سمجھے آپ کہ ائمہ کی سیرت میں اختلاف کیسے ہوتا چلا گیا. اختلاف سے مراد یعنی کوئی صلح کر رہا ہے، کوئی جنگ کر رہا ہے. ظاہراً دو چیزیں نظر آ رہی ہیں، لیکن تمہاری زندگی میں کبھی صلح کا موقع آئے گا تو کوئی نمونہ چاہیے، کبھی جنگ کا موقع آئے گا تو کوئی نمونہ چاہیے، کبھی زندان جانا پڑے گا تو کوئی نمونہ چاہیے، کبھی علم کی کرسی پر بیٹھو گے تو کوئی نمونہ چاہیے، کبھی حکومت میں بلایا جائے گا تب کوئی نمونہ چاہیے. جتنے نمونے درکار تھے ائمہ بیان کرتے چلے گئے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد. جتنے نمونے درکار تھے سب ائمہ طاہرین بیان کرتے چلے گئے. کیسے؟ اسی لیے سیرت میں کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، ورنہ اصل حقیقت میں کوئی اختلاف نہیں ہے. میں نے شاید اسے پہلے بھی کہا ہو، اصل حقیقت میں ان 14 کی کوئی اختلاف نہیں. اب چونکہ بات دور تک جا رہی ہے، ان میں آپس میں سرے منہ بھی فرق نہیں. توجہ کیجیے گا میرے عزیزو، سرے منہ فرق نہیں ہے آپس میں. اب بہت سی چیزوں کو واضح نہیں کر سکتا ہوں ورنہ اور واضح گفتگو کرتا آپ کے سامنے. جو معرفت بن نورانیہ کا مولا کائنات نے جو بیان کیا ہے، انسان اسے دیکھے پڑھنے کے قابل چیز ہے. لیکن افسوس یہ ہے کہ عمومی طریقے سے بیان نہیں ہو سکتی. جس پر جناب ابوذر جناب سلمان کے پاس آئے، صرف اشارہ کر رہا ہوں، اگر ہو تو جا کر کے دیکھیے گا. جناب ابوذر جناب سلمان کے پاس آئے اور کہا سلمان یہ بتاؤ معرفت بن نورانیہ کیا ہے؟ ابن ابی طالب کی، مولا کائنات کی معرفت بن نورانیہ، یعنی کیا مطلب؟ نورانی معرفت. علی کو دنیا اس ظاہر سے نہیں پہچان پا رہی.
جو ظاہری جسم رکھ کے مولا کائنات میں اس مادی دنیا میں آ کر کے جو افعال مادی طریقے سے انجام دیے اس کو نہیں سمجھ پا رہے. آج اب اس پر فضائل کے پورا باب ہے. جس نے بھی علی ابن ابی طالب کو پڑھا وہ پھر اس در سے کہیں اور جا ہی نہیں سکا, چاہے وہ مسیحی ہو چاہے وہ کسی مذہب کا ہو. کیوں؟ اور یہ کون سے اعمال ہیں؟ یہ ظاہری جو مولا نے اس دنیا میں انجام دیے. مولا کائنات ہے جو خط لکھا ہے مالک اشتر کو, آپ کو معلوم ہے کہاں کہاں موجود ہے, وہ کہاں کہاں پر اس پر بحث ہوئی ہے. آج نہج البلاغہ کے خطبوں پر کہاں کہاں بحث ہو رہی ہے. یہ ہماری بدبختی ہے کہ ایسے گوہر نایاب رکھنے کے باوجود ہم دوسروں کے ڈہوڑی پر بھاگتے پھرتے ہیں. میں نے عرض کیا تھا اسی منبر سے, امام کاظم کی ایک حدیث پر پی ایچ ڈی کی ہے انسان نے اس زمانے میں علیہ الصلوۃ والسلام, پی ایچ ڈی, اور دنیا کی اعلیٰ ترین یونیورسٹی نے قبول کیا ہے اس پی ایچ ڈی کو. ایک حدیث, ابھی تو اب یہاں تک پہنچے ہیں ان کے جملوں پر پی ایچ ڈی ہوگی. ابھی وقت آگے بڑھنے دیجئے, پھر دیکھیں کیا کیا ہوتا ہے اس زمانے کے اندر. بہرحال اس سے مجھے بحث نہیں ہے, تو عرض کر رہا تھا کہ سرے منہ کوئی فرق نہیں ہے ان میں آپس میں ذرہ برابر کسی قسم کا. زمانے کے تقاضوں کے اعتبار سے کام الگ ہے. اگر امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کربلا کے میدان میں ہوتے, کربلا کے میدان میں ہوتے تو وہی کارنامہ انجام دیتے جو امام حسین نے انجام دیا. اور اگر سرکار سید الشہداء امام صادق کے زمانے میں ہوتے تو وہی کام کرتے جو امام صادق نے انجام دیا. جو جناب ابو ذر غفاری میں عرض کر رہا تھا جناب سلمان کی معرفت بن نورانیہ کیا ہے, تو جناب سلمان نے ابو ذر کو دیکھا اور ایک اچھا انداز اپنایا جو ہمارے یہاں بہت کم پایا جاتا ہے. ہمارے ہر انسان تو صاحب نظر ہوتا ہے پہلی بات, جیسی کہ مسئلہ نے فوراً اس نے رائے پیش کی. بعض لوگ کے بارے میں مشہور ہے کوئی بھی مسئلہ دنیا کا چھیڑیے, میڈیکل سائنس کا ہو, ٹیکنالوجی کا ہو, انجینئرنگ کا ہو, ہر میدان میں نظر رکھتے ہیں. اور ایسا انسان یعنی وہ ہوتا ہے جو کسی میدان میں نظر نہیں رکھتا. لیکن بہرحال اب جناب سلمان 10 درجے پر ہے, ابو ذر 9 درجے پر ہیں. 9th کلاس کا اسٹوڈنٹ 10th کلاس کے اسٹوڈنٹ کے پاس آیا ہے کہ سلمان ذرا یہ بتاؤ کہ مولا کائنات کی معرفت بن نورانیہ کیا ہے, نورانی معرفت کیا ہے. یہ ظاہر تو ہم دیکھ رہے ہیں علی بن ابی طالب کا. تو جناب سلمان کچھ کہہ دیتے, لیکن اگر کچھ کہہ دیتے تو پھر 10 درجے پر نہیں ہوتے. کہتے آؤ چلو آؤ چلو آؤ اسی در پر چلیں, خود انہی سے پوچھیں. دیکھ رہے ہیں کیا درس دیا ہے جناب سلمان فارسی نے. آؤ چلو مطلب کیا مطلب, معاملے کو خود صاحب معاملہ سے دریافت کریں. آج ہم سے کسی نے کہا کہ فلاں صاحب کے بارے میں ایسا کہہ رہے تھے, ہم نے منہ بھلا لیا. اب جب وہ ملے تو کیوں ہوا کیا, کسی نے کچھ کہا تھا, جو کہے کہ اس نے آپ کے بارے میں یہ کہا ہے ہاتھ پکڑیے آؤ چلو انہی سے پوچھیں. کیا مجال دوبارہ کوئی کسی کے بارے میں آپ سے کہہ تو دے, ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر. اور ایک بات آئے گی, میرے ایک دوست انہوں نے انتقال فرما گئے ہیں, مجھ سے بڑے تھے دوست تو کیا تھے, لیکن ان کی ایک بات تھی کہہ دوں گا ان کے بھی اصالہ ثواب ہوگا ان کے لیے بھی. کہیں گے قبلہ میں بہت اچھا بیٹا تھا اور بہت اچھا شوہر تھا. ہم نے کیسے کہا کہ جب میری شادی ہوئی تو جو ہوتا ہے کچھ دن کے بعد وہ شروع ہوا. پہل کی ماں نے کہ یہ جو تمہاری بیوی ہے اس نے ایسا کیا اور یہ کیا, جو مطلب تھوڑا بہت. ہر ساس یہ چاہتی ہے کہ وہ مجھے ماں سمجھے, لیکن یہ نہیں سوچتی کہ میں پہلے اسے بیٹی سمجھوں. بہرحال انہوں نے شروع کیا, کہہ دیا ان سے, انہوں نے چپ چاپ ماں کی بات سنی. رات میں صبح جب ناشتے ہو بیٹھے تو فوراً کہا بیوی سے کہ ماں امی تمہارے بارے میں ایسے 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 کہہ رہی تھی. اور ماں نے یہ کیا ہوا, اب بات ختم ہو گئی.
بیوی سمجھی تو پھول گئی کہ اب کیا کرنا ہے، تو ہمارے ساتھ ہے. کچھ دن بعد اس نے بھی برائی کی ماں کی، جو ادھر سے اب ریئیکشن ہونا تھا. دوسرے دن پھر ناچتے بیٹھے کہ امی یہ آپ کے بارے میں ایسے 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 کہہ رہی تھی. کہ قبلہ وہ دن اور آج کا دن نہ ماں نے کچھ کہا نہ بیوی نے کچھ کہا. ایک صلوات بول دے محمد اور آل محمد. جناب سلمان فارسی کے اس نسخے کو اپنا لیا جائے تو بہت سے مسائل خود بخود حل ہو جائیں گے. کسی نے کچھ کہا کہ فلاں صاحب آپ کے بارے میں ایسے کہہ رہے تھے، وہ تعریف ہو برائی ہو کچھ بھی صحیح، کہ آؤ چلے چل کے انہیں سے پوچھے کیا کہہ رہے تھے. کیا مجال کہ دوبارہ کوئی کہتے ہیں کتنی پیسے ختم ہو جائیں گی، معاشرہ کتنا بدل جائے گا. جناب سلمان فارسی سے جناب ابو ذر غفاری نے پوچھا سلمان مولا کائنات کی نورانی معرفت کیا ہے؟ چاہتے کچھ کہہ دیتے ہیں، کچھ نہیں کہا. کہ آؤ چلو علی ہی سے پوچھیں. دیکھ رہے ہیں آپ، آؤ چلو مولا کائنات سے پوچھیں جو صاحب معاملہ ہے. یعنی توجہ کیجیے گا، سلمان فارسی، ایک جملہ کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے، سلمان فارسی دنیا کو یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ دنیا والوں ذرا احتیاط سے کام لینا. علی وہ ہے جس کے بارے میں میں سلمان بھی نظر نہیں دے سکتا. غیروں کی حیثیت کتنی ہے. ایک صلوات بول دے محمد اور آل. وہ خطرناک ذات ہے اس دنیا میں کہ جس کے سلسلے میں آگے بڑھنا بھی خطرناک، جس کے سلسلے میں پیچھے رہنا بھی خطرناک. دونوں طرح سے. یہ اس مولا کائنات نہیں، یہ اہل بیت کا مقام ہے. کبھی انشاءاللہ وقت ہوگا میں اس لفظ پر گفتگو کروں گا آپ کے سامنے. اس سال بھی سوچ کے آیا تھا لیکن رہ گئی بات یہ کہ مقام اہل بیت وہ ہے کہ جہاں آگے بڑھنا بھی خطرناک اور جہاں پیچھے رہنا بھی خطرناک. اسی سوال کے جواب میں جو مولا کائنات نے بیان کیا ہے ابو ذر اور جناب سلمان کے سامنے ایک سمندر ہے جو علی نے بہایا ہے. لیکن افسوس یہ ہے کہ عمومی طور سے بیان نہیں کیا جا سکتا ان چیزوں کو. پہلے بہت سے کلاسز گزارنا پڑیں گے تاکہ انسان اس بات کو سمجھے. پہلے ابو ذر کو سمجھو، پھر سلمان کو سمجھو، پھر اس گفتگو کو سمجھو. ایک صلوات بولے محمد اور آل محمد. میں نے 2 یا 3 سال پہلے سوچا تھا کہ بیان کروں گا لیکن استاد نے منع کر دیا، خبردار یہ چیز یہاں کی نہیں ہے اس طرح عمومی بیان کرنے کے لیے. لیکن بہرحال نہ سب جانتے تھے کہ نہ یہ خود سمجھائے نہ سمجھا پائے گا. ایک صلوات بولے محمد اور آل محمد. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اپنی اسی خطبے میں یہ ہے، اسی بیان میں ہے، اپنی حقیقت میں سر منہ فرق نہیں ہے ان کے اندر. یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ ایسے اور وہ ویسے نہیں، بلکہ زمانے کے تقاضوں کے اعتبار سے انسانوں کو نمونہ دینا تھا پیغمبر کی سیرت کی تفصیل کا، جو یہ دیتے چلے گئے. اور اتنا دے دیا کہ اب انسان کو داہنے بائیں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اتنا دے گئے اور جب دے دیا تو کہا کہ سنو، اگر ایک فتویٰ تم نے اپنی مرضی سے دے دیا تو ٹھکانہ جہنم ہے. ایک فتویٰ. یہ کون کہے گا؟ یہ وہی کہے گا جو سب کچھ بیان کر چکا ہو، جو سب کچھ دے چکا ہو کہ تمہیں اپنی رائے لانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہم نے اتنا بیان کر دیا ہے، دیکھتے چلے جاؤ، دنیا میں آنے والے تمام مسائل کے حل پتہ چلتے چلے جائیں گے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ جو پروردگار عالم کے جتنے بھی صفات ہیں لامحدود ہیں. کیوں لامحدود ہے؟ چونکہ خدا خود لامحدود ہے. جب ذات لامحدود اور صفات ذات سے الگ نہیں ہے تو صفات لامحدود ہو. اور محدود لامحدود کا مظہر کیسے بن سکتا ہے؟ ایک لامحدود تو چھوڑیے، اگر آپس اب لفظ سخت ہے میں کیسے عرض کروں آپ کے سامنے، نہیں ہمت پڑ رہی. اگر ذرا سا پاور میں فرق ہو تو بیان نہیں کر سکتا.
یہ جو 11,000 واٹ کے دیکھا نا جو تار چلتے ہیں، پتہ نہیں 22,000 وولٹ کتنے ہزار وولٹ جو چلا کرتا ہے، ذرا اس میں اپنے گھر کا یہ بلب لگا کے دیکھیے، اس ٹانگ کے کٹیا لگا کے، کیا نتیجہ نکلے گا؟ کہا کہ ممکن ہے کہ آپ کا چراغ زندگی گل ہو جائے، کہ جیسے ہی لگائیں گے کہ وہ نور ہے، روشنی کے لیے تو جا رہا ہے، کہ درست روشنی کے لیے جا رہا ہے، لیکن یہ محدود یہ اسے برداشت نہیں کر پائے گا. کیوں؟ کہ یہ بہت کمزور ہے اس کے مقابلے میں. یہی بلب جو ہمارے گھر میں آنے والے کرنٹ کا مظہر بنا ہوا تھا، بھئی آنے والے کرنٹ کو کون ظاہر کر رہا ہے؟ آپ سے میں پوچھوں گا بتائیے لائٹ آ رہی کہ نہیں آ رہی، اب کیا کریں گے؟ کہ جا کے سوئچ آن کریں گے، دیکھیں گے کہ ہاں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ نہیں، سوئچ آن نہ کیجئے، ایسے ہی بتائیے کہ آ رہی کہ نہیں آ رہی. کیسے کیسے بتائیں؟ کرے آپ کے گھر میں لائٹ لگی ہوئی ہے، آپ کو نہیں پتا کہ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ کہ جی نہیں ایسے تو نہیں معلوم ہوگا، ہاں تھوڑی لگا کے دیکھیں گے تار میں. کیوں؟ کہ لائٹ ہوگی نہ ہو دکھ تھوڑی رہی ہے، پھر کیسے پتا چلے گا؟ کہ ظاہر ہوگی کہیں سے، بلب سے ظاہر ہوگی، فریج سے ظاہر ہوگی، پنکھے سے ظاہر ہوگی، ادھر اے سی سے ظاہر ہوگی. یہ سب مظاہر ہیں اس لائٹ کے لیے کہ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی. تو وہ بلب جو گھر میں مظہر بنا ہوا تھا اس الیکٹرک کرنٹ کے لیے کہ آ رہا ہے کہ نہیں، یہاں کیوں نہیں مظہر بن پا رہا؟ کہ وہ بہت کمزور تھا کرنٹ، یہ کافی ہائی پاور ہے کرنٹ، اس محدود بلب میں اتنی صلاحیت نہیں کہ وہاں جل جائے. ہے کہ نہیں ہے؟ وہاں کوئی ہائی پاور ٹرانسفارمر چاہیے جو اس سے لے اور ادھر دے. ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر. وہاں یہاں کی مظہریت وہاں کام نہیں آئے گی، کیوں؟ چونکہ وہ کافی پاور اس میں بہت زیادہ ہے، وولٹیج وہاں بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ، اور لامحدود میں کوئی مقابلہ ہے؟ بہت زیادہ صحیح، لامحدود کے مقابلے میں اپنی حیثیت کھو دیتا ہے. جب بھی کوئی کتنی بڑی عدد انفینٹی کے مقابلے میں آئی اب حیثیت کھو دے گی. یہ ہے کہ نہیں میتھمیٹکس کا قانون؟ تو جب لامحدود کا مظہر بننا ہے تو کون سے محدود میں صلاحیت ہے جو مظہر بن جائے؟ بات واضح ہے کہ نہیں واضح آپ کے سامنے؟ کس محدود میں صلاحیت ہے کہ مظہر بن جائے؟ صفتوں کو ظاہر نہیں کرنا، صفت خدا کو ظاہر کرنا ہے. قدرت الہی محدود ہے، لامحدود کا لامحدود. اس قدرت خدا کو وہ کیسے ظاہر کرے جو خود محدود ہے؟ کیسے ظاہر کرے؟ ہم بھی قدرت رکھتے ہیں، آپ بھی قدرت رکھتے ہیں، قدرت خدا رکھتے ہیں، دی ہوئی قدرت رکھتے ہیں، قدرت خدا نہیں ہے. علم الہی کو ظاہر کرنا ہے، کون ظاہر کرے گا؟ کہ جو خود لامحدود ہو علم کے مقابلے میں. یا تو یہ کہیے کہیں ہے ہی نہیں، علم پروردگار کہیں ہے ہی نہیں. کائنات میں 3 صفتیں ہیں کہ جو صفت ذات ہے خدا کی، علم، قدرت، حیات. یا تو کہیے ہے ہی نہیں ان صفات کے مظاہر، تو پھر پہچانے کیسے؟ آنا بیکار. اور اگر ہیں تو کون ہیں؟ مجھے نہیں معلوم کون ہیں، لیکن صفات سے پہچانو، صفات کو دیکھو. مثلا فرض کیجئے اللہ کے علم کو پہچاننا ہے، کیسے پہچانیں گے آپ؟ علم خدا کی معرفت کیسے حاصل کریں گے؟ اگر میں یہاں بیٹھ جاؤں صرف چپ ہو کر کے، آپ بتائیں علم خدا کی معرفت کیسے حاصل؟ خدا عالم ہے کیسے پتا چلے گا؟ کیسے معلوم ہوگا؟ خدا عالم ہے، اس کا علم کیسا ہے، کیا ہے؟ کہیں سے ظاہر ہونا چاہیے. جیسے لائٹ آ رہی ہے نا، کہیں سے ظاہر ہونا چاہیے. کہاں سے ظاہر ہوگا؟ کہاں؟ جہاں پر لامحدود علم ہو. اچھا لامحدود علم ہو کہاں؟ علم کی حد کتنے میٹر ہے؟ کا علم کی حد کو میٹر سے نہیں ناپا جائے گا. اچھا کتنے کلو ہے؟ کا کلو سے بھی نہیں ناپا جائے گا. پھر کس سے ناپیں گے علم کی حد کو؟ آپ کہیں گے یہ شہر کی حد کیا ہے؟ 20 کلومیٹر ادھر، 10 کلومیٹر ادھر شہر کی حد ہے.
علم کی حد کیا ہے؟ کتنا ادھر کتنا ادھر کا ادھر ادھر کی بات نہیں ہے. علم کی حد ہے جہالت. علم کی حد ہے جہالت. جہاں سے جہالت شروع وہاں علم ختم. وہ حد آ گئی. جہاں سے جہالت شروع ہوئی وہاں سے اصل جہالت کوئی چیز ہی نہیں ہے. علم کی حد کا نام ہے جہالت. جہالت خود کچھ نہیں ہے. آپ کسی کو جاہل بنا ہی نہیں سکتے دنیا میں. جب بھی بنائیں گے تو عالم بنائیں گے. لیکن جتنا عالم بنائیں گے اس کے پرے جہالت ہوگی. یہی تو ہے. جہالت کائنات میں وجود نہیں ہے یا ہے؟ کوئی ایک ایسا آدمی دکھائیے جو دوسروں کو جاہل بناتا ہو. اور سوال ہی نہیں ہوتا. کوئی انسٹیٹیوٹ کوئی کالج سوال ہی نہیں بنتا. سب پڑھائیں گے. کوئی جاہل نہیں بنا سکتے کسی کو کیونکہ جہالت ہے ہی نہیں. جیسے اندھیرا نہیں ہے کائنات میں. اندھیرا نہیں ہے. پوری کائنات میں کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں اندھیرا ایگزسٹ کرتا ہو. نہیں, جہاں نور نہیں ہوتا اسے اندھیرا کہتے ہیں. اسی لیے اگر نور ہو تو آپ اندھیرا لا نہیں سکتے, لیکن اندھیرا ہو تو نور لا سکتے ہیں. چونکہ جو ایگزسٹ کرتا ہے وہی مقابلہ کرتا ہے. اندھیرے کبھی نور سے مقابلہ نہیں کر سکتے. جو ہلا کبھی عالم سے مقابلہ نہیں کر سکتے. ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد. نہ دامن وقت میں گنجائش ہے, نہ موقع کی نزاکت کا تقاضا ہے کہ میں عرض کروں کہ پروردگار عالم نے کیوں کہا, جب بھی استعمال کیا ظلمات کہا, نور کہا. ادھر جم ادھر واحد. خوب ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر. تو علم کی حد کیا ہوگی؟ علم کی حد ہے جہالت. جہاں سے جہالت شروع ہو جائے گی وہاں علم ختم ہو گیا. سمجھ لیجئے کہ علم ختم ہو گیا. اچھا, تو اس کے معنی آپ تاریخ میں کوئی ایسا انسان ڈھونڈیے کہ جس کا علم ختم نہ ہو رہا ہو. ختم نہ ہو رہا ہو کے معنی کیا ہے؟ کہ جب بھی اس کے پاس جائیں تو وہ یہ نہ کہے کہ مجھے نہیں پتا. ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد. خلیفہ وقت نے حاکم وقت نے جناب امام باقر کو طلب کیا علیہ الصلوۃ والسلام. ایک پورا ماجرا ہے اس کا. بیٹے آپ کے چھٹے امام آپ کے ساتھ ہیں. بلایا بغداد, بلایا شام, بلایا وہاں, اور وہاں پر کچھ گفتگو ہوئی, پھر سب کچھ, پھر اس کے بعد پشیمان ہوا, شرمندہ ہوا کہ واپس چلے جائیے. اب وہ تفصیل اچھی خاصی ہے لیکن میرا بیان کا موقع نہیں ہے. جب واپس جانے لگے تو آپ نے دیکھا کہ ایک جگہ پر بھیڑ لگی ہے, مجمع لگا ہے. پوچھا خیریت تو کیا ہے یہاں؟ کہا کہ ایک راہب ہے, بوڑھا, یعنی کرسچن مسیحیوں کا سرغنہ, مرجع, اور وہ سال میں ایک بار آتا ہے اپنے دائر سے باہر اور آ کر کے لوگوں کے سوالوں کے جواب دیتا ہے. یہی تو موقع تھا, یہی تو موقع تھا. وہیں چپ چاپ اسی مجمع میں بیٹھ گئے, اور کوئی ایسی شان نہیں تھی کہ دیکھنے والا دور سے پہچان لے. کوئی تاج رکھا ہو سر کے اوپر, کوئی ایک الگ سا لباس تھی نہیں, معمولی لباس جیسے لوگ پہنے رہتے تھے. پیغمبر کے لباس کا عالم پتہ ہے کیا تھا آپ کو؟ جب لوگ آتے تو پوچھتے یہ بتا تم میں سے پیغمبر کون سا ہے. اس طریقے سے لوگوں میں ملے ہوئے رہتے تھے پیغمبر کہ کوئی پہچان نہیں پاتا دور سے پیغمبر کون سے ہیں. لوگوں نے, اصحاب نے کہا مانا کا آہا دینا, ہمارے ساتھ ایسے رہے جیسے ہم ہی میں کا کوئی ایک ہو. تو وہ آ کر کے مجمع میں ہم چپ سے بیٹھ گئے اپنا. راہب وقت پر باہر آیا, بہت زیادہ بوڑھا, کمر جھکی ہوئی, پلکیں
ڈھلی ہوئی، اس نے ایک طائرانہ نظر مجمع پر ڈالی، لیکن چونکہ اپنا نفس پاک تھا لہذا نورانیت کا احساس کر گیا. نور کا احساس کہاں ہوتا ہے؟ جہاں خود نور ہو. سورج سے کیا چیز نہیں ملتی؟ ہاتھ، پیر، زبان، کان، ناک یا آنکھ. سورج کے سامنے ہاتھ کر دیا کوئی مشکل نہیں ہے، پیر کر دیا کوئی مشکل نہیں ہے، آنکھ نہیں ملے گی فوراً بند ہو جائے گی. کیوں؟ کیونکہ نور ہے. نور ہے، اپنے سے زیادہ کو پہچانتی ہے. صلوات علی محمد اور آل محمد. چونکہ خود اپنے اندر کچھ رکھتا تھا، طائرانہ نظر ڈالی، جا کے ٹک گئی ایک جگہ پر. پوچھتا ہے کہ آپ ہم میں سے ہیں یا غیروں میں سے ہیں؟ امام نے کہا کہ میں امت محمدی میں سے ہوں. صحیح پہچانا اس نے. پھر دوسرا سوال کرتا ہے کہ آپ علماء میں سے ہیں یا جہلا میں سے ہیں؟ کیا کہیں؟ اگر ہم جیسے لوگ ہوتے کہ تو میں عالم ہوں، 4 لفظ پڑھ لیے بس، آپ اس سے نیچے تو بات ہی نہیں ہوتی. جب تک علامہ لکھا نہ جائے جب تک مسئلے کا حل ہوتا ہے. لیکن امام نے کیا کہا؟ یہ نہیں کہا کہ میں عالم ہوں، تاکہ تواضع برقرار رہے. تواضع برقرار رہے. میں عالم ہوں نہیں. آپ نے فرمایا کہ میں جاہل نہیں ہوں. اللہ. لیکن نہیں، جو تواضع اپنی جگہ، بکمال تو یہی ہے امام کے حرفوں کا. اسی لیے کہا جاتا ہے نا کہ کلام الامام امام الکلام. امام کا کلام تمام کلاموں کا امام ہوتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ تواضع برقرار رہے، دوسرے یہ ہے کہ حد کی نفی کر دی. میں نہیں معلوم میری بات آپ تک پہنچی کہ نہیں پہنچی. میں نے کہا تھا نا کہ علم کی حد کیا ہے؟ جہالت. علم کی حد کا نام ہے جہالت. جب اس نے کہا کہ آپ علماء میں سے ہیں یا جہلا میں سے، تو امام نے یہ نہیں کہا کہ میں عالم ہوں تاکہ تم سمجھو کوئی حد ہوگی. امام نے کہا میں جاہل نہیں ہوں. جب جاہل نہیں ہوں یعنی نامحدود ہوں. ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد. ایک سلام. امام نے کہا میں جاہل نہیں ہوں. میں جاہل نہیں ہوں یعنی کیا مطلب؟ دیکھیے، عالم ہوں کے ساتھ ہزاروں جاہل ہوں شامل ہیں. مانتے ہیں آپ اس کو؟ اگر کوئی ایک انسان آپ سے کہے کہ میں عالم ہوں، اس کے معنی کیا ہے؟ اس کے معنی یہ ہے کہ یہ نہ جانے کتنی چیزوں میں جاہل ہے. کیونکہ آج جتنا زیادہ اسپیشلائزیشن بڑھتا جا رہا ہے اتنی جہالت بڑھتی جا رہی ہے. پہلے ہمارے یہاں یہ ہوتا تھا، ہم بچپنے میں ہم لوگوں کے گاؤں میں ایک ڈاکٹر ہوتا تھا جو پیر کے ناخن سے لے کر کے سر کے بال تک کا علاج کرتا تھا، اور وہ سب کچھ جانتا تھا اور ٹھیک بھی ہو جاتے تھے. کمال یہ ہے. اور آج یہ ہے کہ ہر پارٹس آف باڈی کا ایک آدمی الگ ہے، اور وہ بھی خود کچھ نہیں جانتا، سب کچھ اس سے مشین بتاتی ہے. اب مجھے نہیں معلوم کہ جہالت بڑھی یا علم بڑھا. اس زمانے میں جب ڈاکٹر کہتے تھے تو پوری باڈی ذہن میں آتی تھی، اور آج جب ڈاکٹر کہتے کہاں کا، آنکھ کا، کان کا، یہاں کا، وہاں کا، ہے کہ نہیں؟ اب اگر ایک آدمی کا ڈاکٹر، اس نے کہا میں ڈاکٹر ہوں، اس کے معنی انجینئر نہیں ہے، اس کے معنی فلسفی نہیں ہے، اس کے معنی تاریخ داں نہیں ہے، اس کے معنی میتھمیٹکس جاننے والا نہیں ہے، اس کے معنی یہ نہیں، اس کے معنی وہ نہیں، ہے کہ نہیں؟ ایک عالم ہوں میں ہزاروں جاہل ہوں شامل ہیں. لیکن اگر کوئی یہ کہہ دے میں جاہل نہیں ہوں، تو ایک جاہل نہیں ہوں میں ہزاروں عالم ہوں شامل ہیں. ایک صلوات بولتے محمد اور آل.
ایک جاہل نہیں ہوں میں، لاکھوں عالم ہوں شامل ہیں. اور وہ سمجھ بھی گیا، اس نے سوالات کیے کہ میں پھر آپ سے کچھ پوچھوں گا، جو چاہو پوچھو. وہی دادا کا لہجہ، کیا مجال کے اس گھرانے کی زبان تو بدل جائے. صلوات علی محمد اور آل محمد پر. آج ہم پھر وہی اقامت الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ کے لیے سوچ کر کے آئے تھے کہ جو باتیں رہ گئی عرض کر دوں، لیکن نہ جانے کہ آپ لوگ آگے بڑھنے ہی نہیں دیتے. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. کہ جو چاہو پوچھو. اور اس نے 2-3 سوالات کیے. آپ سوالات کیا بیان کرو، آپ کو معلوم ہے وہ دن اور رات کا وہ کون سا وقت ہے جو دن مہینہ رات میں آخر، اور کون وہ 2 بھائی تھے جو ایک ساتھ پیدا ہوئے ایک ساتھ مرے، لیکن ایک کی عمر اتنی دوسرے کی عمر اتنی ہے آخر. امام نے سب کے مسکرا کے جواب دیے. تو اس نے کہا کہ سنو، اب یہ خطابت ہے، سنو 2 باتیں، ایک میں اپنے لیے اور ایک تم سب کے لیے. توجہ کیجئے گا، 2 چیزیں یہاں رونما ہوئی، ایک میں اپنے لیے میرے، ایک تم سب کے لیے. تم سب کے لیے یہ کہ جب تک یہ شخص شام کے حدود میں ہے میرے پاس نہ آنا. اللہ ایسا ہو علم کا قدردان. اگر یہی قدردان پیدا ہو جاتے تو آج امت مسلمہ کا حال یہ نہ ہوتا. اے صلوات بول دے محمد اور آل محمد. کہ جب تک یہ انسان شام کے حدود میں ہے خبردار کسی سوال کے لیے میرے پاس نہ آنا، اس سے پوچھو یہ تمہارے لیے تھا اور میرے لیے یہ کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. اے صلوات بول رہے محمد اور آل محمد. مسلمان ہو گیا چونکہ علم تھا. جب علم کے سامنے آیا تو اپنی حیثیت کو پہچان گیا. تو بالآخر آپ نے کہا میں جاہل نہیں ہوں. جب مطلق جہل کی نفی ہو یعنی علم لامحدود. اچھا بس اسی جگہ بات کو روک رہا ہوں، اس کے معنی کہ پھر یہ خدا ہیں، سیدھی یوں کہیے. دیکھیے یہ بولنے والے اچانک کہ نہیں خبردار مجھے ادھر نہ لے جانا. یہ اسی خطبے میں ہے لیکن ابھی بیان کا موقع نہیں. ادھر نہ لے جانا، ادھر ہی رکھو، مجھے سمجھو. ماہ رجب کی ایک دعا ہے، مفاتیح الجنان میں موجود ہے، اٹھا کر کے دیکھیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہو رہی ہے، حضرت حجت کی طرف سے بیان کی گئی ہے. لفظ لکھا ملے گا ناحیہ مقدسہ، یعنی کسی کی طرف سے آئی ہے، یہ ایک مقدس طرف سے. 2 احتمال لیے جاتے ہیں، امام عسکری یا امام زمانہ. اکثر احتمال امام زمانہ کا ہے. یہ دعا مفاتیح الجنان میں شیخ عباس قمی نے ماہ رجب کے اعمال میں لکھی ہے، روزانہ پڑھنے کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہو رہی. اب مجھے بیان کا موقع اب نہیں رہ گیا، بات تمام ہو گئی. اس نے بیان کیا کہ فرق کیا ہے. فرق کیا ہے؟ میں بالکل واقعی عرض نہیں کر سکتا ہوں کیونکہ بالکل وقت تمام ہو چکا ہے، مجلس یہاں ختم ہو جانا چاہیے تھے لیکن میں جلدی سے. فرق کیا ہے؟ اگر جا کر کے صفات میں فرق ڈھونڈو گے کبھی نہیں پاؤ گے. توجہ کیجئے، اگر صفات میں فرق ڈھونڈنا شروع کرو گے کبھی نہیں پاؤ گے، کیونکہ ہم اس کے صفات لامحدود کے مظہر ہیں. فرق صرف اتنا ہے، اس میں لکھا ہے لا فرق بینک و بینہا، جو کلمات کی طرف پلٹ رہا آیا ہے لا فرق بینک و بینہا الا انہم عبادک. تیرے اور انہیں پروردگار، امام فرمان پروردگار یہ وہ افراد ہیں کہ تیرے اور ان کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، صرف اتنا سا فرق ہے کہ تو معبود ہے یہ بندے ہیں. بس وقت تو نہیں رہ گیا کہ بیان کروں، صرف ایک لفظ کہہ کر کے بات کو چھوڑ رہا ہوں. تو معبود ہے یہ بندے ہیں، مطلب کیا ہے کہ صفات میں تیرے اور ان کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے. علم تیرا بھی ہے، علم ان کے پاس بھی ہے. یہ تیرے علم کو ظاہر کریں گے، تیرا
हुआ। एक सलावात पढ़े बाबा से बुलंद पर मोहम्मद और अब्द और रब, अब्द माबूद का फर्क इतना है कि जो तेरे पास है वो तेरा अपना है, किसी ने तुझे दिया नहीं, लेकिन जो इनके पास है वो सब तेरा दिया हुआ है। इस फर्क को महसूस करो। बिकुलू फीना माशे तुम, फिर जो दिल चाहे हमारे बारे में कहो। लम तनालू, तुम हमारी हदों को छू नहीं सकते। बस मेरे अजीजों, बात तमाम हो गई। इमाम यानी ये, और मारिफत भी नूरानिया, तो मैं क्या बयान करूंगा या क्या पहुंच पाऊंगा वहां तक, लेकिन बस इस जगह बात को रोक रहा हूं। इमाम यानी ये, तहां जहां पर सिफात बारी ताला का मजहर हो। बात कहां से शुरू हुई थी, कहां पर आ गई, इस जगह बात को रोक रहा हूं। ऐसा इमाम, ऐसा इमाम जो सिर्फ एक ही सिफत का नहीं, सारे सिफात का मजहर है, सारे सिफात का मजहर है। खुदावंद आलम ने क्या कहा कि इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीअहा, खुदा सारे गुनाहों को माफ कर देगा अगर तुम माफी मांगने के लिए आओ। आओ तो कम से कम से, जो मैंने अशरे में कहा, आओ तो सिद्क़ दिल से उसके सामने, वो माफ करेगा। वो बहुत माफ करने वाला है। कोई मजहर है इसका, कोई इस मग़फ़िरत का मजहर है। हमने देखा जब आने वाले ने कहा हल्ली मिनत तौबा, फरजंद रसूल मेरे लिए तौबा है, कहा आओ, मैंने भी माफ किया, खुदा ने भी माफ किया। देख रहे हैं आप, किसी को रास्ते से बुला करके लाए ताकि उसको कमाल तक ले जाएं, नहीं, बल्कि आखिरी वक्त में हुज्जत तमाम कर रहे हैं। आपको मालूम है इस्तिगासा कब बुलंद किया हुसैन अलैहिस्सलाम ने? इस्तिगासा बुलंद किया है जब सारे के सारे जा चुके। हल मिन मुगीसिन युगीसुना, कोई है जो मुझे पनाह दे? हल मिन ज़ाबिन यज़ुब्बु अन हरम रसूलिल्लाह, कोई है हरम रसूल की हिफाजत करने वाला? जुरत कर रहा हूं, इमाम शायरी नहीं फरमा रहे थे, इमाम खिताबत नहीं फरमा रहे थे। अगर एक भी निकल के आ जाता तो फर्जंद रसूल उसे कबूल कर लेते। इतना दिल चाहिए ऐसे मौके पर जहां सारे के सारे कत्ल हो चुके हों, और उस वक्त इतनी बड़ी बात, उस वक्त इतना बड़ा चैलेंज। अल्लाह अल्लाह, अजब हुसैन, अजब जात का नाम है, अजब जात का नाम है, समझ में नहीं आता। आज भी वही कैफियत है, आज भी वही कैफियत है हुसैन इब्न अली में। आओ, अगर गुनाह कर चुके हो आओ, आओ फर्श अज़ा पर आओ, बैठो बैठो, अपने गुनाहों की माफी मांगो, हुसैन इब्न अली को शफी बनाओ, खुदा खूब माफ करेगा। आज भी ये मग़फ़िरत इलाही का समंदर जोश मार रहा है। साल में एक मुहर्रम बदल देता है इंसानों को। नमाज न पढ़ने की बीमारी थी, हुसैन के दर पर आओ, अली अकबर की अजान का वास्ता दो। क्या मजाल के सुबह को आंख खुल न जाए? बेहिजाबी की बीमारी है, हुसैन इब्न अली के दर पर आओ, ज़ैनब की बेरदाई का वास्ता। दूसरी कोई भी बीमारी है, हुसैन इब्न अली के दर पर आओ, आओ हुसैन से वादा करो, 40 दिन तक आशूर से लेकर के 40 तक मेहनत करो, उसके बाद फिर हुसैन जाने हो तुम चलो। हाँ अजीजो, ये दस्तरखान रहमत हुसैन इब्न अली ने बिछा दिया, जो चाहे इससे इस्तेफादा करे, खुला हुआ दस्तरखान है। हुसैन इब्न अली 8 दिन की बस्ती बसा के करबला में सो गए। अपनी जिम्मेदारियों को मौला ने पूरा कर दिया। कयामत तक के लिए एक दस्तरखान नेमत इलाही बर्पा कर दिया हुसैन ने। लेकिन अब इस जिम्मेदारी को लेके चलना 2 कांधों पर, एक सैयद सज्जाद, एक ज़ैनब कुबरा। बस आज
आज आपको मालूम है कौन सा दिन था? आज तारीख में वो पहला सूरज निकला था जिसने सैदानियों को बेरेदा देखा। सूरज तुझे गहन क्यों न लग गया कि आज ज़ैनब बेरेदा है? मामूली मसला नहीं है ये जुमला कहना। एक मरजाए वक्त बैठे हुए थे मजलिस में और एक खतीब मिंबर पे मजलिस पढ़ रहा था, उसने एक जुमला कहा रुको रुको आगे ना बढ़ना, ठहरो, पहले इस जुमले का हक तो अदा कर लूं, पहले रो तो लूं। अरे तुमने समझा भी कि तुमने क्या कहा? खतीब घबरा के चुप हुआ, क्या समझा तुमने क्या कहा? उसने क्या कहा था? दखलत ज़ैनब अला इब्न ज़ियाद, अरे ज़ैनब इब्न ज़ियाद के दरबार में दाखिल हुई। क्या आगे ना बढ़ना, पहले रो लेने दो। अरे समझा क्या कहा? कहा शहजादी ज़ैनब। हम मसाइब बचपन से सुनते सुनते इतने आदी हो गए हैं कि हमें बात चीजों का अंदाजा नहीं होता। अगर दिल फट जाए, अगर अंदाजा हो जाए क्या गुजरी। आज 11 मुहर्रम थी। आज ये काफिला कूफे के दरवाजे पर पहुंच गया। इस वक्त तारीख कहती 11 मुहर्रम को सुबह से जोहर तक उमर सादे मलऊन ने अपने कुश्तहाए नजिस को दफन करवाया और अब जमीन करबला पर सिर्फ हुसैन, औलाद हुसैन, असहाब हुसैन, इमाम हुसैन के भाई, भतीजे, भांजे, औलाद रसूल बेगोरो कफन पड़ी है। इनका दफन करने वाला कोई नहीं। और उसके बाद बाद जोहर, सुबह से जोहर तक उसने ये काम करवाया और बाद जोहर कुछ ऊंट लाए गए जिस पर बीवियों को बिठाया जाएगा। जो सबसे आगे आगे ऊंट चल रहा है पीछे मुड़ता है और कुछ कहता है, ऐसा लगता है जैसे कुछ कह रहा है। किसी ने पूछा मौला से कि क्या कह रहा है? का ये कह रहा है कि देखो हमारी पुश्त पर अतफाल आले मोहम्मद बैठेंगे, हमारे पुश्त पर आले मोहम्मद के घराने के बच्चे बैठेंगे, आहिस्ता चलना। इमाम सज्जाद को जंजीरें पहनाई गई, हथकड़ी और बेड़ी पहनाई गई, बीबियों के लिए ऊंट लाए गए। लोगों ने चाहा सवार करते, जनाब ज़ैनब ने कहा खबरदार, दूर हटो, हम खुद सवार हो जाएंगे। अली की बेटी आगे बढ़ी। आपके मालूम ऊंट पर बैठना आसान नहीं है, ऊंचा होता है ऊंट। अली की बेटी आगे बढ़ी, घुटने को तोड़ के बैठी तो कहा आओ भाभी रबाब सवार हो जाओ। किसी बीबी की हिम्मत पड़ सकती है जनाब ज़ैनब के जाने में पैर रख के चली जाए, लेकिन रोबो जलाल ज़ैनबी का आलम यह है कोई कुछ कह नहीं पा रहा। आज सारी जिम्मेदारी बीबी को अदा करना है। आओ सवार हो जाओ। सवार होगी, एक एक करके बीबियां सवार होती रही। जब सबको बिठा लिया तो जनाब ज़ैनब ने इधर उधर देखा। मैं कहूंगा ए मौला हुसैन, आपको जुल्फ़ना पे तो जनाब ज़ैनब ने सवार कर दिया था मौला, अब जनाब ज़ैनब को गोल बिठाओ, नहर करो किया अब्बास। बीमार इमाम ने सवार करवाया, किस तरीके से न पूछो, ज़बान में बयान की ताकत नहीं। ऊंट उठे, काफिला चला। ये मलऊन काफिले को उधर से लेके चले जहां शुहदा के लाशें, मैं इससे ज्यादा बयान न करूंगा, जहां शुहदा के लाशें पड़े थे। जैसे ही बीबियों ने अपने वारिसों को बेगोरो कफन
اکثر لاشیں دیکھے اونٹ سے گرانا شروع کیا. کوئی نہر کے کنارے، کوئی اکبر کے لاشے پر، کوئی قاسم کی میت پر، زینب حسین کے پاس. مملس تمام ہو گئی عزیزوں، سے زیادہ نہیں پہنچ سکتا. راوی کہتا ہے کہ عجب منظر تھا، نہ پوچھو کیسا دشمن کا راوی ہے. کہتا کیسا کوہرام مچا ہوا تھا، نہ پوچھو. علی کی بیٹی کا حال میں کیا بتاؤں. علی کی بیٹی نے چند عمل انجام دیے. حسین ابن علی کی لاش کے نیچے ہاتھوں کو لگایا. یہ ہے معرفت جناب زینب. حسین ابن علی کی لاش کے نیچے ہاتھوں کو لگایا، آسمان کا رخ کیا، آواز دی اللہم تقبل منا هذا القربان. اے پروردگارا ہم آل محمد سے اس قربانی کو قبول. یہ پہلا عمل تھا. اور دوسرا عمل سیدانی نے کیا کیا نہ پوچھو، مدینے کا رخ کیا، آواز دیا جدہ صلی علیک ملائکۃ السماء وہذا حسین مرمل بالدماء مقطع الاعضاء مسلوب العمامۃ والرداء. اے نانا آپ پر ملائکہ نے نماز پڑھی، یہ آپ کا حسین ہے، خون میں غلطہ ہے، اعضاء کٹ چکے ہیں، امامہ ردا چھینا جا چکا. ارے راوی کہتا ہے زینب کے اس بیان سے سارے کے سارے رو رہے تھے، یہاں تک کہ میں نے دیکھا گھوڑوں کے آنسو ان کی سونوں پر گر رہے. بس آخری فقرہ مجلس تمام. امام سجاد میں طاقت نہیں ہے، ناتوان تھے، اونٹ کی بلندی پر بیٹھے ہوئے اپنے بابا کے لاشے کو ایک ٹک دیکھ رہے ہیں. جناب زینب نے موقع کی نزاکت کو محسوس کیا، جلدی جلدی آئی. آنے کے بعد باپ کی لاش اور بیٹے کے بیچ میں زینب کھڑی ہوئی اور آواز دی یا بقیت جدی و اخوتی. اے میرے بھائی، اے میرے باپ دادا کی یادگار، مالی اراغ انت جودہ بنفسک. ارے کیا ہو گیا؟ ایسا لگ رہا ہے کہ روح پرواز کر جائے گی. ارے صبر کرو سید سجاد. امام نے کہا اے پھوپھی اماں کیسے صبر کروں، جس کا جوان بیٹا موجود، اس کے باپ کا لاشا جلدی زمین پر